کی بات کو ماننے کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو اس میں سچا ہو کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، کلمہ پڑھتے ہیں تو اس پہ کھرے اترنے کی کوشش کریں۔ وَهُوَ مُحْسِن، انسان اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرے، اللہ کی باتوں کو مانے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ساتھ میں نیک کام کرتا رہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، قرآن کہتا ہے اگر جس نے نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا، خود کو اللہ کے تابع کر دیا، خود کو اسلام کے فرامین کے مطابق ڈھال لے گیا، تو اس نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے رشتہ اپنا اللہ سے مضبوط کر لیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اس دیار میں 12 جلسے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے خطابات آپ سماعت کرتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی تقریریں آپ سنتے ہیں جس میں قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہیں، اللہ سے رشتے بنانے کی اپیل کی جاتی ہے، لیکن نتیجہ خاطر خواہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے، اللہ کے ہاتھ میں نتیجے ہیں، اللہ چاہے گا تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم نہ ڈھا سکے گا، کوئی بھی جرأت و ہمت نہ کرے گا کہ آپ کے خلاف بھی زبان چلا سکے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔ اور تمام مضبوطیوں میں سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کرے، یہی ساری مشکلات اور ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اور ایک بات توجہ سے سننے لائق ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا جملہ ہے قرآن نے جو ہمیں دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ دنیا کے کسی قوم کے پاس جملہ نہیں ہے جو ہمارے پاس۔ صدر صاحب، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کا اگر مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں، اے مسلمانوں، مجھے اپنا حقیقی معبود ماننے والوں، تم گھبرانا نہیں، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے قریبیوں کو چھین کے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے غزہ اور فلسطین کے لوگ بھوکے پیاسے بھی آزمائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان کی آہیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے میرے بندوں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی کبھی ہم کوئی چیز کم کر دیں گے، مال میں کمی، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، تمہارے قریبی لوگوں کی جان لے لی جائے گی، ان کی وفات ہو جائے گی، وہ شہید ہو جائیں گے، وہ تم سے جدا ہو جائیں گے، کبھی کبھی نفس کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، طرح طرح کی طریقوں سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، لیکن اللہ فرما رہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام طرح کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہو جاتی ہے جو لوگ صبر کر لے جاتے ہیں۔ کون لوگ صبر کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ صبر کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے جو لوگ مصیبت آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانوں قرآن کریم تمہیں ایک جملہ دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی دل پہ کوئی بڑا زخم لگے، جب بھی تمہیں ذہن پہ کوئی بڑا دباؤ محسوس ہو، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مارے جائیں، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مشکلات سے دوچار ہوں، تو اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، قرآن تمہیں جملہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توحید کا درس دیتے ہوئے اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون،
میرے نیک بندے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا میرا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیوی چلی گئی مجھے کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ یہ میرے ساتھ رہتا تو تھا، یہ میرے ساتھ رہتی تو تھی، لیکن اس سے میری انسیت بھی تھی، اللہ چلی گئی وہ میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ وہ چلا گیا میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ کاروبار میں بزنس میں تجارت میں نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، وہ سب تیرا دیا ہوا تھا، انا للہ ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مر کے پلٹ کے اٹھائے جب جائیں گے تیرے ہی سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو جملہ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے کٹیہار کے لوگوں، او بہار کے واسیوں، پیارے پیارے مسلمانوں، یہ وہ جملہ ہے جو جملہ ہم سے پہلے کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، علامہ ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا لم یعطا هذه الکلمات نبی قبل نبینا ولو عرفها یعقوب لما قال یا اسفا علی یوسف، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چھوٹا سا جملہ جو کسی کی وفات میں ایک مسلمان بچہ بھی پڑھتا ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے ہر مصیبت کے وقت میں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں یہ کلمے یہ جملے جو انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں یہ حضرت یعقوب کو بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ کلمات نہیں دیے گئے تھے، اگر حضرت یعقوب کو بھی یہ کلمات دیے گئے ہوتے تو وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی پر، ان کے گم ہو جانے پر، اور ان کے بھائیوں نے جب ان کے ساتھ شرارت کی تو حضرت یعقوب کبھی یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف، افسوس ہمیں یوسف کے گم ہو جانے پر، بلکہ وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں یہ جملہ یہ کلمہ ہم اور آپ کو سکھاتا ہے اے مسلمانوں، دنیا کی کسی بھی مصیبت کے وقت میں، کسی بھی پریشانی کے وقت میں گھبرانا نہیں، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر کے رکھنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے بنا کے رکھتے تھے، اسی لیے میدان بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ساتھ میں 313 مسلمان، سامنے 1000 کی لشکر ہے، سامنے والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، سامنے والوں کے پاس گھڑ سواریاں بھی موجود ہیں، سامنے والوں کے پاس ہر طرح کے ہتھیار اور نوجوان موجود ہیں، ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ بوڑھے بھی اور جوان بھی ملائے گئے، تب 313 ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے پیغمبر اپنا رشتہ جو اللہ سے مضبوط تھا اس کا سہارا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے مولا اے میرے رب العالمین، اگر یہ 313 کی جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو آج کے بعد سے قیامت تک شاید اس روئے زمین پر تیری عبادت صحیح طریقے سے نہ کی جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اپنے رشتے اور اپنے تعلق کی بنیاد پر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے اپنا رشتہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے بنائیے، کوئی بھی مصیبت آ جائے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیے، ضرور اللہ مدد فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں، اور مجھے جو بتایا گیا کہ مردوں سے زیادہ تقریباً ڈبل تعداد میں عورتیں موجود ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ایک مثال سنیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے تعلق سے، ایک صحابیہ ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر انہیں بڑا پیار کرتے تھے، بہت جاننے ماننے والے ایک کامیاب شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک اچھے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، ایک بیوی کی زندگی اجیرن ہو گئی، اب وہ بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میرے سر سے میرا سہاگ گزرتا ہے، جب میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا،
ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، اے اللہ اس آئی ہوئی مصیبت میں ہم تیرا سہارا لیتے ہیں، تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر کچھ عطا فرما۔ ام سلمہ کے جملے تاریخ کے پنوں پہ، حدیث کے کاغذات پہ آج بھی رقم تراز ہیں، کہتی ہیں فَأَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میں نے یہی دعا پڑھی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پروردگار نے ابو سلمہ کے مقابلے میں ان سے کئی گنا، لاکھوں گنا امام الانبیاء، افضل الرسول، خاتم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب ایک عورت دعا مانگتی ہے اور اپنی مصیبت کے وقت میں اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ مضبوط، بہترین، افضل، بہتر انسان اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تعلق اپنا اپنے اللہ سے بنائے، تعلق اپنا اپنے اللہ سے بنائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سنیے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ بہت غور سے، اطمینان سے آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر اس مجمع میں سے کسی ایک دو نے بھی اپنا تعلق کل کی صبح سے اپنے اللہ سے مضبوط کر لیا، میرا آنا کامیاب ہو جائے گا، میرا آنا، میری حاضری انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ العلق، سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت۔ اس سورت کی سب سے آخری آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ شروع دور میں نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مارنے کے لیے دشمن سامنے آ جاتے، کبھی اللہ کے نبی کی گریبان میں کپڑے ڈال کر آپ کے گریبان کو کس دیا جاتا، آپ کے چہرے کی نسیں کھڑی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، اس لیے خون کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگتا تھا۔ کئی بار آپ سجدے میں ہوتے، جانور کی میگنی اوجھڑی آپ کے گردن پہ ڈال دی جاتی تھی، کئی بار آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ابو جہل اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی نقشے کو بیان کرتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، یہ ابو جہل جو میرے پیغمبر، میرے محبوب کو پکڑنے گیا ہے، نماز سے روکنے کے لیے گیا ہے، اگر یہ باز نہ آیا تو میں اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹ لوں گا، اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو محمد کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی اور محمد کو مار ڈالے گی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سندعو الزبانیہ، یہ بلائیں اپنے آدمیوں کو، یہ بلائیں اپنے ہم نواؤں کو، ہم بھی جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو، اپنی فوج کو اپنے محبوب کے ساتھ اتار دیں گے، اپنے نبی کی حمایت میں، اپنے نبی کی مدد کے لیے اتار دیں گے۔ اللہ رب العالمین اتنی بات کہنے کے بعد اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے میرے پیغمبر، اے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل کے وقت میں خانہ کعبہ کی صحن میں، اللہ کے پاک گھر میں یہ لوگ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے، آپ ان کی باتوں کو نہ مانیے گا، آپ ان کی دھمکیوں سے نہ ڈریے گا۔ اے اللہ کے نبی واسجد واقترب، آپ اپنے اللہ سے قریب ہو جائیے، اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے جائیے، زیادہ سے زیادہ سجدے کریے۔ قرآن کریم کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، آپ رات کو تہجد کی نماز میں بھی سجدہ کریے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے اگر ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری پیشانی دنیا کے کسی بھی حکمراں کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اگر یہ پیشانی جھکے تو اللہ عز و جل کے سامنے جھکے۔ واسجد واقترب، جتنے زیادہ آپ سجدے کریں گے اللہ سے اتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، 582 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاکثر الدعاء. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلمان سجدے میں ہوتا ہے. او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے، وہ نرالا طریقہ موجود ہے کہ تم زمین پہ جب سر رکھتے ہو، تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو زمین پہ سر رکھا کرو، زمین پہ اپنے رب کے لیے سجدے کیا کرو. زمین پہ سر رکھتے ہو، آسمان والا عرش والا تمہارے قریب ہو جاتا ہے، تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان، ایک انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اے میری امت کے لوگوں، فاکثر الدعاء، سجدے میں اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرنا. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مصیبتیں نہ آتی ہوں، جس کو پریشانیاں نہ گھیرتی ہوں. ہر انسان کی زندگی میں درد و علم ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصائب و آلام ہے، ہر انسان مصیبتوں سے، مشکلوں سے دوچار ہے. ہر انسان کو ضرورت ہے سکون کی، ہر انسان کو ضرورت ہے آرام کی. اے میرے بھائیوں، دلوں کو سکون اگر ملے گا تو اللہ کے سامنے رونے سے ملے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ملے گا. میرا پیغمبر خود کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں آ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے پھر اپنے اللہ سے جو مانگنا ہوگا مانگ لینا. دنیا کی کسی ظالم کی شکایت کرنی ہوگی کر لینا، کسی کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، ماں باپ کے لیے رحمت کی بھیک مانگنی ہوگی مانگ لینا، بچوں کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بیوی کے صحیح سالم رہنے کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بشرطے کہ تم اللہ کے قریب تو خود کو کرو. خود پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، آج ہماری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے؟ گناہوں میں لت پت ہے. صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے رسول کے بارے میں ایک عقیدے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آج جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کر کے حج کر کے آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گنہگار سمجھتا ہے اور اس کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس گوشے کو سنیں. پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، 4837 نمبر پہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، ساری دنیا اپنے بستروں پہ سو رہی ہے. امام الانبیاء، افضل الرسل، خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں، اپنے بیوی کے کمرے میں رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ میرا پیغمبر، میرا شوہر رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، رات میں اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. حتی تورمت قدما، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت. میرے نبی فرماتے کہ آپ کے پیر میں سوزن آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا. اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں، چمڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھ لیا، مجھے ترس آ گیا، مجھے اپنے شوہر کی حالت پہ رحم آ گیا. میں نے پوچھا او میرے شوہر نامدار، اے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر.
اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اے جناب عربی، آپ کی اتنی دیر تک عبادت کرتے، اتنا زیادہ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے؟ او میرے بھائیوں، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ او میرے بھائیوں، میرے نبی بس اللہ کی نگاہ میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ پیر میں ورم آ جائے، پیر میں پھٹن آ جائے، پھر بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ درس دیا جا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کرو، ساری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی اگر ایک ایک مسلمان کا بچہ، اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ سے مانگنے میں شرم کبھی محسوس نہ کریں۔ ضرورت جو بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بن جائیں۔ کیوں نہ ہو ایسا اگر ہمارے قوم کی عورتیں کرنے لگے، ہمارے نوجوان کرنے لگے، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بھر جائیں، ہمارے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے اندر پیدا کر لیں، اس طرح کی عبادات کرنے لگے، اللہ کی قسم ہے ہمارا سماج سدھر جائے گا، ہمارا اور آپ کا زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری غمی، سارے مشکلات، سارے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کمی یہی ہے کہ ہم اور آپ روتے تو بہت ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ایک عورت تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھلایا تھا، گود میں اٹھایا تھا، پیارے پیغمبر کو لاڈ پیار کیا تھا۔ میرے نبی جب بڑے ہو گئے، نبی بن گئے، ان کے گھر جایا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، نام ہے ام ایمن۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق نے کہا عمر، فاروق اعظم کہا کیا بات ہے صدیق؟ کہتے ہیں میرے نبی ایک بوڑھی عورت کے گھر برابر جایا کرتے تھے، چلو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق چلے گئے، زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، زار و قطار رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، او خاتون کیوں آنکھ سے آنسو بہا رہی ہو؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان کو جانا ہی تھا، دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہو، سب کو جانا، وما محمد الا رسول، سب کو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، کہتی ہیں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد الرسول اللہ کیوں چلے گئے، کیوں آپ کی وفات ہو گئی، کیوں آپ کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مسلمانوں کا تعلق جو اپنے اللہ سے ہوا کرتا تھا، وحی کے ذریعے سے جبرائیل آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ ہم مدینے کی سرزمین پہ رہ کر، ان پہاڑوں کی وادیوں میں رہ کر، ان کھجوروں کی باغات کے درمیان رہ کر اپنے اللہ سے برابر ٹچ میں رہتے تھے۔ ذرہ برابر مشکل ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تھی، میرے پیغمبر کے اوپر آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے جبرائیل اتر آیا کرتا تھا اور جبرائیل اللہ کے نبی پہ اللہ کے کلام کو اتارا کرتا تھا۔ جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، او صدیق و فاروق، غم مجھے اسی بات کا ہے کہ اب ہمارا تعلق کیسے اللہ سے قائم ہوگا۔ وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اور یہی کہہ کر حضرت فاطمہ بھی روتی تھی، الا جبریل ننعا، اب تو جبریل سے ہم شکایت کریں گے، اب تو جبریل کو ہم یہ کہیں گے تم کس کے پاس آؤ گے، محمد الرسول اللہ چلے گئے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، آپ کے گھر میں بھی، آپ کی مسجدوں میں بھی، میرے گھر میں
میں بھی میری مسجدوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ کی کتاب کو بے سہارا نہ چھوڑو، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنا رشتہ اللہ سے بنا لو۔ ہماری ماں اور بہنیں پچھلے زمانے کی اس لیے رو رہی ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق وحی کے ذریعے سے جو اللہ سے تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں، آج کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ صبح عورت اٹھے، صبح بہو اٹھے، صبح بیٹی اٹھے اور پہلے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر چائے پیے، پھر چائے بنائے۔ ایسا آج ہمارے گھروں میں نہیں رہ گیا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں سیریل تو دیکھ رہی ہیں، موبائل کی ایڈکٹ تو ہوتی جا رہی ہیں، سیریل سے زندگی جینے کا طریقہ تو سیکھ رہی ہیں، لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہم اور آپ کو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط بنانا، اللہ سے مضبوط بنانا ہے۔ جتنا سجدہ کریں گے اتنا اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سعید الرحمان ہرا گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو اسٹیج میں پہنچ جائے۔ تعداد لوگوں کی کافی زیادہ ہے، جتنی تعداد میں آپ اندر موجود ہیں شاید روڈ پر بھی اسی طرح سے لوگ موجود ہیں۔ چلنا مشکل ہے، والنٹیئر کے لیے، انتظامیہ کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہے کہ لوگوں کو انتظام کے ساتھ ان کی جگہ تک پہنچائے۔ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں مدلل انداز میں علماء کرام کی زبان سے سننے کو ملیں گی۔ حضرات گرامی، میں بتا رہا تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ رب العالمین سے رشتہ جب انسان کا مضبوط ہوتا ہے پھر وہ کیا کیا کر جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں کیا کیا کر جاتا ہے، کیا کر گزرتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اسٹیج پر جو چندے کا سلسلہ شروع ہوا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں یہاں کافی برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ برتن جو لوگ گھروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، خال اس کو استعمال میں لاتے ہیں، وہ برتن بھی یہاں موجود ہیں۔ اچھی بات ہے اور قابل رشک بات ہے، آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں لوگوں کے اندر دینے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا نرالا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات کی قدر کرے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے، جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگے، بڑے مالدار گھرانے کے تھے، ساتھ میں کنبہ قبیلہ بھی ہے، ساتھ میں سواری بھی ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں اور کچھ مال و خزانہ بھی ہے۔ مدینے کا رخ کرتے ہیں، خاندان والے آئے اور سواری کی نکیل پکڑ لیتے ہیں۔ صہیب کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ اپنے محبوب کے، اپنے نبی کے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جا رہا ہوں، محبوب کے بغیر کیا جینا ہوتا ہے، مجھے جانے دو۔ قوم اور خاندان کے لوگوں نے کہا صہیب اگر تمہیں جانا ہی ہے تو جاؤ، لیکن یہ خاندان کا خزانہ چھوڑ کے جاؤ، یہ خاندان کی سواری چھوڑ کے جاؤ، یہ آل اولاد چھوڑ کے جاؤ، جانا ہی ہے محمد کے پاس تو سب کچھ چھوڑ کے جاؤ، سب کچھ قربان کر کے جاؤ۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دولت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سواری کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کنبے قبیلے کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو اللہ اس کے رسول کے محبت کی ضرورت ہے۔ وہ میرے بھائیوں، کیا محبت نبی سے ہونے والی ہے، کیا اثر دکھانے والی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینہ پہنچنے والے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کی اس قربانی کو قرآن کی آیت کی شکل میں محمد عربی کے دل پہ اتارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 نازل ہو جاتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے محمد عربی، تمہارے ساتھیوں میں سے،
तुम्हारे जानिसारों में से कुछ ऐसे भी सहाबा मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को बेच डाला है अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए अपने आप का भी सौदा कर डाला। ऐ मोहम्मद अरबी उन जानिसारों को इस्तकबाल तो करिए। अल्लाह के नबी उठते हैं, सुहैब रोमी मदीना के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रब्बी है सुहैब, सुहैब ने जो तिजारत की अपने आप को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए बेच डाला, सारी दुनिया छोड़ के ईमान की हिफाजत कर डाला। आज सुहैब ने एक ऐसे कारोबार में हाथ डाला जिसमें उसको नफा ही नफा होने वाला है। मेरे भाइयों, ये अगर इंसान का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए फिर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है, अल्लाह के लिए कुर्बानियां दे सकता है, हर चीज उसके लिए आसान हो जाएगी। यकीन मानिए जिंदगी जीना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी नाम है मुश्किलात का, तकलीफ का, नाम है मुसीबतों का, और मुसीबत झेलने के लिए आपके दिल में ताकत होनी चाहिए। दिल को ताकत अल्लाह के रिश्ते से मिलेगी, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक बनाने से मिलेगी, और नबियों में यही रिश्ता, यही पावर, यही ताकत सबसे ज्यादा मौजूद था। आइए सरसरी नजर से चंद नबियों के बारे में सुनते हैं। आपके हमारे सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इंसान जन्नत में डाले गए। जन्नत में गलती हुई, अल्लाह ताला की मुखालफत हुई, मियाँ बीवी बाहर निकाल दिए गए। गलती हुई ना, परेशानी आई, परेशानी इतनी आई कि एक नबी इंसान जो सबसे पहला जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया वो अल्लाह ताला की एक मुखालफत कर बैठा, अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। अब इस मुसीबत की घड़ी में एक नबी कैसे अपना रिश्ता अपने अल्लाह से बनाता है, सुनो कुरान कहता है, फनादा फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से कुछ बातें सीखी, दुआ सीखी, और अल्लाह से दुआ करने शुरू कर दी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, गलती तो हो गई है, खता तो हो गई है, अगर तुम माफ ना करेगा तो ऐ अल्लाह हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम भी इब्लीस की तरह हो जाएंगे, हम भी खताकार होए, ऐ अल्लाह हम भी जहन्नम वाले हो जाएंगे। ऐ मेरे मौला, तुझसे मगफरत की और बख्शिश की भीख मांगते हैं। अल्लाह ताला ने फताब अलैहि, हजरत आदम ने जब अपना रिश्ता अपने अल्लाह से तौबा के जरिए से कायम किया, अल्लाह ने आदम की तौबा को कबूल फरमाया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लहबितू मिन्हा जमीआ, जाओ जमीन पर, जमीन पे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायतनामा आएगा, उस पे अमल करते रहना, वापस जन्नत तुम्हारे लिए तैयार बनी बैठी होगी। यानी कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे भाइयों, दुनिया में कुछ भी तुम किए बैठे हो, तौबा करो, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो। एक दूसरे पैगंबर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत कशीदते थे, बुत बेचते थे, बुत बनाते थे, सनम की इबादत करने वाला, बुतों को बनाने वाला बाप है, और बेटा उसी घर में नबी बन जाता है, इमाम तौहीद कहलाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को जब दावत तौहीद देते हैं, बाप कहता है मेरी नजरों से दूर हो जा, अगर तू बाज ना आया तो तुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर डालेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो, कुरान के पन्नों पे, कुरान की आयतों में वो यूनिक आंसर हजरत इब्राहिम का मौजूद है। जवाब क्या देते हैं, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयह दीन, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, अपने रब के पास। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। एक इंसान जब दुनिया में बेसहारा हो गया, घर से निकाल दिया गया, बाप जायदाद से बेदखल कर रहा है, बाप अपने घर से अपनी नजरों से दूर कर रहा है, ऐसे वक्त में एक बेटा, एक पैगंबर दुनिया को सबक दे रहा है, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने अल्लाह के पास जा रहा हूं, मैं अपने पालने वाले के पास जा रहा हूं, मैं अपने पालनहार के पास जा रहा हूं। मुझे जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जो मुझे खिलाता है वही खिलाएगा, जो मुझे बीमारी में शिफा देता है वही शिफा देगा, मुझे जो
जो सहारा देता वही सहारा देगा, मैं उसी अल्लाह के पास जा रहा हूँ। ये जुमला आज हम भी इस्तेमाल करें और अल्लाह पर वो भरोसा रखें, वो ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें कि हमारी ज़बान से भी जब दुनिया हम पर जुल्म ढाने लगे तो ये कहें इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने अल्लाह के पास जा रहा हूँ। और नतीजा क्या होता है? वही इब्राहिम आगे चल के जब आग के अंगारों में डाल दिए जाते हैं, आग के गड़े में एक पैगंबर, एक इंसान, गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान डाल दिया गया। वो आग जिसमें जल जाने के बाद इंसान तड़पने लगता है, उसके चेहरे खराब हो जाते हैं, चमड़ियाँ जल जाती हैं, इंसानी जिस्म इतनी ताब नहीं रखता कि दुनिया की आग को बर्दाश्त कर सके। उस आग के गले में जब एक पैगंबर, एक इंसान डाल दिया जाता है, आसमान से निदा आती है या नारुकूनी बरदन व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग तेरी तासीर तो जलाने की है, तो इंसानी चमड़े को तहस नहस करने की क्षमता रखती है, लेकिन ऐ आग तू ये मेरा बंदा जो खास मेरा बंदा है, इसने मुझे पुकारा है, ये मेरी तरफ आया है, ये मेरे पास मौजूद है, मुझको पुकारने वाला है, मुझे याद करने वाला है। ऐ आग तू उसे जलाना नहीं, इसके लिए ठंडी हो जा, इसके लिए सलामती वाली हो जा। वही पैगंबर कहते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ लोगों मैं, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां सब अल्लाह के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को सबक दिया, अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो तो आग भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो, तलवारें, बंदूकें, मिसाइलें तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। अल्लाह मिसाइलों का रुख फेर देगा, अल्लाह तुम्हारे अंदर इन जवानों में ऐसे ऐसे होनहार को पैदा फरमाएगा। और बिहार की सरजमीन तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, यहाँ के नौजवान जब टैलेंटेड निकलते हैं, जब ज़हीन व फतीन होते हैं, अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, अल्लाह की कसम इनका मुकाबला शायद पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरे सूबे के लोग कर पाते हो। मैं भी पढ़ाई किया, हमारे भी साथी बिहार के बच्चे थे, बिहार के तलबा थे, जो ज़हीन है, जो पढ़ने में मेहनती है, वो लाखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और बड़े बड़े कंपटीशन में आगे नाम पैदा करता है। मेरे भाइयों, बिहार के वासियों, कटिहार के रहने वालों, अपने आप को अल्लाह से जोड़ो और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करो, आखिरत में भी कामयाबी हासिल करो। बीमार हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सामने रखो। अगर मुसीबतों में घिर गए हो, अगर जेल की सलाखों में बंद हो गए हो, अगर तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमात भी डाल दिए गए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। यूनुस को याद करो, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है समंदर में है, मछली के पेट में है, शबे दीजूर भी है, यानी रात की तारीकी भी है, रात अंधेरी है, मछली के पेट में है और समंदर में भी है। जहां इंसान कश्ती से ना जा सके, वहां एक मछली के पेट में एक पैगंबर मौजूद है, एक इंसान मौजूद है। वो अपने अल्लाह से उस मरहले में दुआ क्या करते हैं? फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, तेरे अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, तू ही सच्ची इबादत के लायक है, तू ही सच में परस्तिश के लायक है। हजरत यूनुस दुआ फरमाते हैं, मछली के पेट में, समंदर के अंदर अकेले, कोई इंसान नहीं, कोई गमगुसार नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई भी जाहिरी मदद करने वाला नहीं। अपने अल्लाह को पुकारने दुआ कर रहे हैं, रिश्ता अल्लाह से मजबूत बनाए, मछली के पेट से भी बाहर निकल के जमीन पे आए। दुआ क्या की? अल्लाह इलाहा इल्ला अंत, ऐ मेरे मौला, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है तो तू ही जिसको पूजा जाएगा, है तो तू ही जिसके सामने सर झुकाया जाएगा, है तो तू ही जिसके सामने गर्दनें झुकेंगी, जिसके सामने रुकू किए जाएंगे, जिसके लिए रोया जाएगा, जिसके लिए जान कुर्बान की जाएगी, जिसके लिए ज़कात दी जाएगी, जिसके लिए अपने माल जायदाद सब कुछ कुर्बान करने को इंसान तैयार हो जाएगा। ऐ मेरे मौला, सुबहान
सुबहानक, तू तो पाक है हर ऐब से, हम ही खताकार हैं। ऐ अल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ गुस्से में मैंने गलत कदम उठा लिया। ऐ मेरे मौला बचा ले दबे अल्फाज में तौहीद के जुल्मों से, तौहीद के जुमलों से, तस्बीह के जुमलों से, तारीफ के जुमलों से और एतराफ़ गुनाह के जुमले से। एक पैगंबर अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है, सबक दिया जा रहा है। ऐ दुनिया के लोगों, खताकार हो कोई बात नहीं, बड़े बड़े गुनाह तुम किए बैठे हो कोई बात नहीं, मान लो अल्लाह के सामने एक्सेप्ट कर लो, एतराफ़ कर लो, हाँ अल्लाह गलती हो गई। ऐ मेरे मौला आज मैं जेल की सलाखों में हूँ, ऐ अल्लाह इतनी परेशानियों में हूँ, ऐ अल्लाह नौकरी नहीं लग रही, ऐ अल्लाह आमदनी का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, ऐ अल्लाह वालिदैन भी नाराज़ हैं, ऐ अल्लाह बीवी भी नाराज़ है, ऐ अल्लाह बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है, ऐ अल्लाह मैं नकारा हो गया, ऐ अल्लाह मैं बेरोज़गार हो गया। हर तरफ से मुसीबत में अगर कोई घिरा हो तो हज़रत यूनुस की दुआ पुकारे, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, मुश्किलात की घड़ी में, तारीकियों की घड़ी में, सारी दुनिया जब अंधेरी नजर आए ये दुआ कर लो, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे पैगंबर खुद कहते हैं जिसने भी ये दुआ मांगी अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, जरूर उसकी मांग पूरी कर दी जाएगी। वो मेरे भाइयों, अपना रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत कर लो, अपने अल्लाह से अपने आप को जोड़ लो, ताल्लुक मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा, हमारे और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। एक मुसलमान की शान यही है, आन यही है, बान यही है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। ये मस्जिदें क्यों बनाई गई? मस्जिद वो जगह है जहां अल्लाह ताला से कनेक्शन हमारा मजबूत होता है, यानी कि मस्जिद अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के लिए टावर हाउस है, वहां से नेटवर्क अल्लाह से मजबूती से पकड़ता है। वरना पूरी जमीन हमारे लिए मस्जिद बनाई गई। कितनी खुशकिस्मत कौम है हम, कितनी प्यारी उम्मत है, पूरी जमीन हमारे लिए सजदागाह है। हर जगह बंद कमरे में, स्टेज पे, आवाम के सामने, हर जगह बैठकर अपने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। मुसीबत में हो, परेशानी में हो, हर जगह अल्लाह से रिश्ता मजबूत करिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और उलमा जानते हैं, जाहिद और आबिद लोग जानते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, तकवा है, वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह से रिश्ता बनाने में जितना सुकून है दुनिया की किसी चीज में वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, गवाह बन जाओ, गौर से सुनो, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह से रिश्ता बनाने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सुकून चाहिए तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें। दुनिया आपसे घबराएगी। जब लोग अल्लाह से जुड़े थे, कपड़े फटे थे, पेशानी पे बल नहीं आते थे, कपड़ों में पैबंद पे पैबंद लगे थे, 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक हुकूमत करता था। क्यों? इसलिए कि रब से उसका रिश्ता मजबूत था। सिद्दीक, सारी दुनिया जब मुखालिफत करने लगी, लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया, रिद्दत की हवा चलने लगी, नहीं डगमगाया। जब अच्छे अच्छों के कदम डगमगाने लगे, सिद्दीक खड़ा हुआ, अबू बकर खड़ा हुआ, कहता मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन व इन्ना मुहम्मदन क़द मात। सारी दुनिया जब डगमगाने लगी, लोगों के हौसले पस्त होने लगे, लोग रोने में मस्त हैं, तब अबू बकर सिद्दीक के को हौसला मिलता है, सारी दुनिया को राह रास्त पे लाता है, हिदायत की किरण दिखाता है, रोशनी फराम करता है, लोग राह रास्त पे आते हैं, लोगों के होश ठिकाने आते हैं। क्यों? इसलिए कि नबियों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का रिश्ता अल्लाह से मजबूत था तो अबू बकर सिद्दीक थे। मेरे भाइयों, रिश्ता मजबूत हो तो समुंदर के थपेड़ों पर भी हमारी कौम के लोगों ने अपने घोड़े दौड़ाए हैं। रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो तो रात की तारीकियों में भी यतीम बच्चों ने चांद की रोशनी में पढ़ पढ़ के दुनिया में रोशन किया अपने माँ बाप का नाम। अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो तो इस कौम ने दुनिया की तारीख बदल दी है। आज भी वो हो सकता है। आज हमारी और आपकी गलती क्या है? हम
غلطی یہ کرتے ہیں کہ دنیا کمانے میں آتے ہیں تو اللہ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو دنیا ہی بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں کا بیلنس بنا کے رکھیے۔ اللہ نے سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اچھائی کرو، دنیا کو بھی کماؤ، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو کبھی نہ بھولو، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ تمہاری نظروں میں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا عزم ہونا چاہیے، یہی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ جیسے وہ عام زندگی جی رہے ہیں ایسے یہ بھی جی رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی عبادت نہیں، ان کی زندگی میں بھی کوئی عبادت نہیں، ان کے ہاں نماز روزہ کچھ نہیں، ان کے یہاں کچھ نہیں ہے، ان کے ہاں نماز عبادت تلاوت کچھ نہیں، ان کے ہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 1 گھنٹہ تقریر کا اگر اتنا فائدہ ہو جائے کہ کل سے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانا شروع کر دیجئے، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنانا شروع کر دیئے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، چہرے پہ نور ہوگا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو راضی کرو، زمین پہ دوڑو، رزق کی کنجیاں اللہ دے گا، روزیاں آپ کو اللہ دے گا، کہاں سے دے گا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب سید الخاطر کے اندر لکھتے ہیں، ایک بار ایک وقت آتا ہے میری زندگی میں کہ مجھے بہت غم ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت مصیبتوں سے میں گھر جاتا ہوں، اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں اب میں ان مصیبتوں سے کیسے نکل پاؤں گا۔ قرآن لے کر بیٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں، سورۃ الطلاق پڑھنے لگتا ہوں، اتنے میں قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ غموں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا چلا جائے گا، مصیبتیں اس کی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ میرے بھائیوں کہتے ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، جب یہ آیت میری نظروں سے گزرتی ہے میرے دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ تقوی کے بغیر انسان اللہ رب العالمین کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان اللہ کے قریب نہیں ہوگا دنیا چاروں طرف سے اس کو دبائے گی، دنیا چاروں طرف سے اس کو پھنسائے گی، چاروں طرف سے غموں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ یعنی کہ دنیا والوں کو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اللہ سے رب العالمین کو پہچاننا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اگلی آیت پر میں پہنچتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں جو خاص طور سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، تم کبھی یہ مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے، کبھی بھی اسباب پر بھروسے نہ کرنا، مسبب الاسباب پہ بھروسے کرنا۔ ہاں دنیا کی ساری چیزیں جو اسباب ہیں ساری چیزوں کو اپناؤ، اسلام اسی کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، لیکن کبھی بھی ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی ٹیکنالوجی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی دنیا کی کسی بھی چیز پر وسیلے پر اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے گا، تبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ دنیا قدموں میں نہ آ جائے تو کہنا، دنیا آپ کی غلام نہ بن جائے تو کہنا۔ او میرے بھائیوں میرے دوستوں، دنیا والوں نے اسلام کی تاریخ کو دیکھا ہے، آج ہمیں بھی دنیا دیکھتی ہے، اور ہماری ہسٹری کو جب پڑھتی ہے تو کہتی ہے اللہ کی قسم ہے، اور اپنے ماننے والے اپنے معبود کی قسم کھا کے دنیا کہتی ہے یہ جو آج کے مسلمان ہیں یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، جب ہم صحیح تھے، جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، 1 مہینے کی دوری پر ہی ہمارا دشمن ہم سے تھر تھرا کے کانپتا تھا۔ آج ہمارے اندر وہ ہیبت نہیں رہی، آج ہمارے اندر وہ پاور نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہی، کیونکہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیشہ تیار رہو، ابھی موت آ جائے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اور اللہ رب العالمین
کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے لوں گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری میں ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر کے رکھنا چاہیے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ میرا میسج و پیغام ہے۔ ساری مشکلات اور مصائب کا حل تعلق باللہ، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کی مدد فرمائے گا، اور ہر طرح کی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک پہنچے گی۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی اگلے آس پاس کے پروگرام میں آپ سب سے پھر سے روبرو ہوں گا، پھر سے خطاب کا موقع میسر ہوگا تو انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، سب کو توفیق دے کہ یہ اپنا اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کریں، پروردگار ہمیں اپنے قریب کر لے۔